ایک بھی لفظ محبت کا ہے زندہ جب تک ہو نہیں سکتی جہاں سے کبھی پانی اردو. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حیدر علوی صاحب کو، وہ تشریف لائیں. بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کو گفتگو کرنا ہے، اور اگر شعر بھی پڑھیں گے تو چونکہ شاعری کا سلسلہ چل رہا ہے تو روکا نہیں جا سکتا. تشریف لائیے. اجازت ہے. اردو کی تعلق سے ابھی جو گفتگو ہوئی، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے قلعہ معلیٰ کی یہ زبان تھی اور شاہجہاں کے دور میں فوجیوں کی زبان تھی، اور اس لیے اس کا نام اردو پڑا. لیکن ایک بڑی سی اس میں پیچ ہے کہ کبیر جو تھے وہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اور کبیر نے دوہا کہا کہ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی اور نہ کاہو سے بیر. یہ خیر اور بازار کیا ہے؟ یہی اردو ہے. میرا نے کہا کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، ان دو نینن کو چھوڑ دے جن میں پیا ملن کی آس. یہ آس کیا ہے؟ یہی اردو ہے. اور اردو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام زبانوں کا سنگم ہے، خالی دو تین ندیوں کا سنگم نہیں ہے. یہ تمام اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس نے ہر جگہ سے موتی چن لیے، اور مذہب سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں مذہب سے صرف اتنا واسطہ ہے کہ ہمارا مذہبی ذخیرہ جو ہے وہ کافی حد تک اردو میں ہے. ورنہ اگر مذہبی زبان کہی جائے تو ہماری عربی ہے، اردو نہیں ہے. لیکن 47 میں ایک بڑا المیہ ہو گیا جب اس زمین کے دو ٹکڑے ہوئے. اس میں لوگ تو الگ ہوئے ہی، سسرالیں وہاں چلی گئیں، میکے یہاں رہ گئے. اسی طرح زبان کے ساتھ میں بھی ہوا کہ یہاں دوسری ہی نظر سے دیکھا جانے لگا. میرا ایک شعر ہے کہ میرے پاس اردو کی، جو ہمارے اوپر دور آیا ہے، کہ میرے پاس اردو کی ایک کتاب نکلی تھی اور میرے رہائی کے سارے راستے چھوٹے. تو یہ بھی ایک المیہ رہا ساتھ میں. حالانکہ انگریزوں کے زمانے میں فورٹ ولیم کالج بنا کلکتہ میں، اردو پہ بہت کام ہوا. جنرل الیگزینڈر آزاد کا ایک شعر ہے اس زمانے کا، اشر صاحب سنیے کہ یہ بزم مغاں ہے ادب سے بیٹھے شیخ. یہ بزم مغاں ہے ادب سے بیٹھے شیخ، جو ناچنا ہے تو جا کر کسی مزار پہ ناچ. یہ اس دور میں کہا گیا. تو یہ کہنا اردو کی مسلمانوں کی تو بات ہے. فراق، چکبز، دتاتڑیا کیفی، یہ لوگ کون تھے؟ آنند نارائن ملا کون تھے؟ ان کو کس خانے میں رکھا جائے گا؟ اور یہ زبان ایک ایسی زبان ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں آپ نہیں ہیں علاوہ اردو کے. ایون عربی بھی تو ہے، عربی میں آپ نہیں ہیں. اور تماشا یہ ہے کہ اردو سے نفرت کرنے والے اردو میں ہی بات کرتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. ہمارے ایک یہاں کے چیف منسٹر تھے سمپورنانند آنند، اردو میں شاعری کرتے تھے، اور اردو کی گردن پہ تلوار انہوں نے چلائی تھی پہلی. تو ایک ایسی تلوار اردو نے ہر شعبے میں دی ہے، جیسے انقلاب زندہ آباد. یہ دنیا کی کسی زبان میں یہ نعرہ نہیں ہے، یہ صرف اردو نے دیا ہے، جو یہاں سے لے کے انگلینڈ تک مولانا محمد علی جوہر نے دہرایا. اور ایک یہ کہ ایسے الفاظ جو اگر تھوڑی دیر کو مان لیں کہ ہندی ماں ہے اور اردو اس کی بیٹی ہے، تو ماں بولتی گئی اور بیٹی دہراتی گئی. ماں نے دگدھ کہا، اردو نے دودھ کر دیا. اس ٹائپ سے بہت سارے آپ کو لفظ مل جائیں گے جو ہندی سے اردو میں آئے. تو اردو میں تعصب کا سوال ہی نہیں ہے. اور زبان سے تعصب کیسا؟ زبان تو جتنی آپ سیکھیے، زبان اس کی ہوتی ہے جو زبان سیکھتا ہے، جو زبان کو چاہتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں مسقط میں تھا، میرا ایک دوست جو تھا وہ انسائکلوپیڈیا بیچتا تھا. ظاہر ہے جن لوگوں کو انسائکلوپیڈیا کے بارے میں معلوم ہوگا اس کے والیوم بہت سارے ہوتے ہیں. تو میں اب سے 15-20 سال برس پہلے کی ابراہیم بھائی سنیے بات کر رہا ہوں میں.
तो वो एक जबान से मोहब्बत साउथ इंडियंस को है, किसी को नहीं है हिंदुस्तान जबान से मोहब्बत। तो वो किस्सों पे ले लेते थे बेचारे, इतनी महंगी होती थी उस जमाने में। तो उसकी नौकरी चली गई, तो ये लोग उठा लाए किताबें, तो वो रो रहा था कि मेरे घर से विद्या जा रही है। ये मोहब्बत है आपके अंदर? क्या हमारे अंदर ये मोहब्बत है? जब ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो हमारी जुबान सरसब्ज़ और शादाब रहेगी। और जहाँ तक ये मुशायरों का ताल्लुक़ है, ये मुशायरे जो है ये तो दंगल हैं, कुश्ती के मैदान हैं, जिसमें जो उर्दू नहीं जानते हैं वो मसनदों पे बैठे हुए हैं। वरना अगर यही होता तो एकेडमी के मुशायरे में ये सबसे यहाँ बुजुर्ग शायर जो हैं वो रहमत साहब हैं, फिर रिजवान साहब का नंबर है, हम तो तिफले मकतब हैं। कितने मुशायरों में शरीक हुए, ये कितने मुशायरे में दावतनामा आया। उर्दू की हम बातें बहुत करते हैं, और कितने एजिटेशन चले। रामलाल साहब के ज़माने में मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने उर्दू की ज़ुबान के लिए, उससे बड़ा एजिटेशन नहीं चला है आज तक। उससे बड़ा चला है अब्दुल्ला साहब चला है, उसके बाद या पहले? उससे पहले चला। हाँ, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं चला। तो हम दुनिया भर की ज़बान करते हैं। आप अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाइए बच्चों को, बेशक पढ़ाइए कि अगर इस अमली मैदान में आना है तो उनको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, जो असली तालीम है उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आप उनकी तो उर्दू क्यों छीन रहे हैं? आप उर्दू छीन लेंगे तो बच्चा आपसे तुमसे बात करेगा, और उसकी अगली सीढ़ी जो होगी वो तू हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हो गए जो जिनकी शक्लें बिगड़ गई हैं। हमारे बच्चे और अच्छे बड़े लोग बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ नहीं कहते, तख्त कहते हैं, तख्त नहीं कहते। इस हद तक हमने ज़ुबान को बिगाड़ दिया है। तो जोशो चार मिसरे सुना के मैं इजाज़त चाहता हूँ कि जोशो दीदम की जान है उर्दू, शंख उर्दू, अजान है उर्दू, और कोई इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान है उर्दू। कोई इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान है उर्दू। बहुत अच्छी बात कही जनाब हैदर अलवी साहब, कम लफ्ज़ों में काम की बातें की, यही अहले इल्म का शेवा है। जनाब रितेश साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, और ये आज की महफिल गंगा जमनी हो गई। हम लोग संजय मिश्रा को इसीलिए ज़्यादा अजीज़ रखते हैं कि उनके वजूद से कम ये इल्ज़ाम आयद नहीं होता कि यार एक तबके को फरामोश किया गया है। यानी 700 बरस हुकूमत करने के बाद भी आप लोगों का नशा नहीं उतरा, ये कोई भी हिंदू हमसे कह सकता है कि जब हमारी हुकूमत 70 साल थे तब भी आप ठीक नहीं हुए, कितना ठीक करना पड़ेगा। तो रितेश साहब तशरीफ़ ले आए, उनका इस्तकबाल है। जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, और अब मैं जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब की तरफ ही चलता हूँ। अभी इनका जश्न हुआ है कल ही वहाँ प्रेस क्लब में। नहीं, आप बड़े प्रोग्राम में थे। बहरहाल हमारे यहाँ भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ बच्चों का, वो ऊपर था, हम लोगों ने उनको ऊपर पहुँचा दिया। हमने कहा जो वापस आ जाए समझिए यही लोग बका के सही मुस्तहिक हैं। तो मोहित रहबर ने एक प्रोग्राम ऊपर किया वहाँ पे प्रेस क्लब में, उसकी आवाज़ बहुत हम लोगों को समात पे गरां गुजरी। तो मैंने एक बहुत ही तवाना शख्स को, आमिर मुख्तार को भेजा। मैंने कहा ये आवाज़ कम कराओ वरना कोई गलत सलूक भी करो इनके साथ, इसलिए कि उर्दू वाले एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो ज़ुबैर अंसारी साहब की महफ़िल में तकरीबन 100 लोग थे, और वहाँ गिनती के 15 से 25 थे। तो जैसी नीयत वैसी बरकत, थे दोनों उर्दू वाले। तो ये कहा जाए सारे उर्दू के लोग मुहज़्ज़ब होते हैं, ये भी गलत है, बल्कि इनको मुहज़्ज़ब बनाने की कोशिश की जाती रहनी चाहिए। रहमत भाई की माकूल वजह थी, उनको निज़ामत करनी थी, बाद में कोई नाज़िम शायर आ गया, फिर वो सदर बने और मेज़बान होटल में थे। तो आज भी अगर अलवी साहब ज़रा सा भी दाव देते तो सदारत इन्हीं की थी, लेकिन अलवी साहब की लुग़त में ये सब है ही नहीं। अगर वो वादा कर लेते हैं तो फिर आते हैं। बस इन्होंने इतना सीख लिया है अपने बच्चों से, अपनी नई नस्ल से, कि बहुत वक्त से जाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो हमसे उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मुझे वाकई 6 बजे आना है, मगरिब वहीं पढ़ना है? मैंने कहा नहीं, मगरिब बाद इसलिए कहा है कि आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाएंगे उर्दू वाले या लखनऊ के शरीफजादे, उतनी ही देर में अल्लाह अकबर की अजान आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी, तो नमाज वाजिब है। तो इससे बेहतर है कि नमाज के फ़ौरी बाद हम लोग बैठ जाएंगे। तजुर्बा कामयाब रहा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं मतलब भर के, और हमारा प्रोग्राम हो रहा है। नायाब मुश्ताक साहब काबिल मुबारकबाद है, इनकी तमाम टीम
فیمنل ویلفیئر سوسائٹی کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں اپنے اس پروگرام کے لیے. اور جناب شہاب الدین خان صاحب ایڈوکیٹ تشریف لے آئے, تو کوئی قانونی چارہ جوئی کا مسئلہ ہو تو وہ بھی حل ہو گیا. اور زبیر انصاری صاحب خود ایڈوکیٹ ہیں لیکن سبھی چھپا کے رکھتے ہیں. 9 سال انہوں نے جو ہے باقاعدہ معالج کی حیثیت سے لوگوں کا علاج کیا, زیادہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگا, اس سے زیادہ پیسہ آنے لگا, تو انہوں نے کہا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, یا لوگوں کو ٹھیک کرنے کا بھی پیسہ لیا جائے وہ چھوڑ دیا. یہی حال وکالت کا ہوا, مال بہت آ رہا تھا لیکن سیدھی راہ سے نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا وکالت بھی چھوڑ دو. حالانکہ وکیل ہیں بھی الحمدللہ, یہ LLM کیا ہے انہوں نے, اور الوی صاحب نے کہا کب ان کو موقع ملا, یہ پڑھنے کے بعد شاعری وائری بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب حیرت ہے, مسرت کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ حیرت کے بھی دائرے بنتے رہتے ہیں. جناب زبیر انصاری صاحب تشریف لائیں, وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور شعر بھی پڑھ سکتے ہیں. الوی صاحب, میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جیسے تمام چیزوں کے فارمولے, پریبھاشائیں, تو اس کے مطلب بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں جو یہ سوشل میڈیا کا اس ٹائم حاوی ہے پوری طرح سے, پیک پہ ہے اپنا, یہ کہہ لیجیے کہ بچوں سے لے کے بزرگ تک ہر آدمی اس کی گرفت میں ہے. وہ تھوڑی دیر میں دیکھ کے ایک دم سے موبائل ایسے کھولے گا جیسے اگر نہیں کھولی تو سانس نہ رک جائے کہیں. تو ایک رسم الخط جو ہے وہ بنیادی بات وہی ہے کسی بھی زبان کو بچانے کے لیے. لیکن الوی صاحب, جو مجھے اس دور میں لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت اس پہ کری جائے, کوئی پرچے ہوں, اخبار کی بات آپ کرتے ہی رہے ہمیشہ, لیکن اور آسان الفاظ میں کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں جس پہ ہم پڑھنے پہ زیادہ دھیان دے پائیں. جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں, دیکھیے میں ایک تصویر بناتا ہوں. سوشل میڈیا پہ 90% لٹریچر جو ہے وہ ہندی میں کیوں ہے؟ ایک بڑے شاعر سے, میں نام نہیں لوں گا, بڑی دقت ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا کہ یار آپ اردو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. لکھ بھی سکتے ہو؟ بولے ہاں لکھ سکتا ہوں. میں نے اردو ہندی میں کیوں پوچھ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں. تو میں نے اپنا کلام لکھا اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچے, ان کے پاس پہنچے. تو اردو پڑھنے والے 5% ہیں, 95% تو وہ لوگ ہیں جو اردو نہیں ہیں, وہ ہندی جانتے ہیں. تو ہمیں تو یہ ہمارا کلام زیادہ ہم لوگ پہنچانا ہے, اس لیے ہمارا, جبکہ وہ رسم الخط سے واقفیت رکھتے ہیں. یہی حال دوسری طرف ہے, جو ہمارا یہ جو پڑھنے والا ریڈر ہمارا, اس کے ساتھ بھی یہی دقت ہے, وہ اردو پڑھ نہیں پاتا. جب وہ پڑھ نہیں پاتا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جو رسم الخط ہے اس کے لیے کچھ مطلب ایک کاغذ چاہیے, ایک قلم چاہیے, ایک استاد چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. اور دوسری طرف اس کے برعکس اگر ہم پڑھنے کی بات کریں تو کچھ چیزیں کم چاہیے اس کے لیے. تو مجھے لگتا ہے اگر اس پہ تھوڑا سا کام ہو, میں کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کام. رہی بات بچے ہیں ہمارے اور جو لوگ میرے ٹچ میں جو بھی لوگ ہیں, میں ان کو بہت آسان الفاظ میں جہاں جہاں سے لٹریچر مجھے ملتا ہے میں لا کے ان تک پہنچاتا ہوں. تو رسم الخط سے زیادہ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی کر لیں کوشش کہ لوگوں کو ایک پر پڑھنے تھوڑا سا وہ واقفیت آ جائے کہ ہاں اندر ملا کے پڑھ لیا, ہاں یہ ہے میم بن گیا, ہاں ہم ہو گیا. وہ پڑھنا تو کیا ہے, اندر سے اسے لگے ارے یار ہم تو پڑھے. رتیش بھائی جیسے ہمارے اگر یہ ملا کے تو پڑھ لیں, یار یہ تو یار یہ جبیر لکھا ہے کیا, ہم نہیں زبیر ہے. تو پھر ایک جو اندر سے وہ پیدا ہوتا ہے, نہیں یار ابھی سیکھنا ہے. میرے پاس فون آتے ہیں, وہ آکاش سریواستو کا فون آتا, زبیر بھائی اردو سیکھنی ہے. میں کہ چلو سیکھو. لاک ڈاؤن کے دوران میں نے اردو کی کلاس چلائی رات میں 9 سے 10 بجے, ایک بیچ ایک دوسرا. اس میں الوی صاحب میں نے 350 جو بچے تھے LPU میں, جو لولی پروفیشنل یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کی کلاس تھی. الحمدللہ وہ رسم الخط میں اتنے ماسٹر ہو گئے کہ پوچھیے آج وہ لوگ پڑھا رہے ہیں. جو ہمارا پوئٹک جو سمام پیس فاؤنڈیشن تھا جو, اور ہمارا جو پوئٹک آتما, اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ, تو اس میں لولی LPU بولتے ہیں اس کو, لولی پروفیشنل یونیورسٹی, اس کے 350 جو بچے تھے جو مینجمنٹ میں پڑھ رہے تھے, آج وہ سب رسم الخط سے واقفیت رکھتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ میں نے انہوں کو پہلے پڑھنا سکھایا. میں کہا تم پہلے پڑھو, سیدھا سادہ یہ لکھا ہے, اس کو ہندی میں لکھ کے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں بازار جاتا ہوں, ہندی میں یہ گئے, انگلش میں یہ ہوگا, آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ, تینوں لینگویج میں الوی صاحب میں نے انہیں کہ اردو میں یہ رہے گا, ہندی میں یہ رہے گا. یہ پھر میں نے انہیں ایک چیز اور بتائی کہ بھائی جب تم جو ہے اس پہ آؤ, کوئی برڈ آپ کی ہندی میں آیا, جل آیا, ٹھیک ہے, انہیں پانی کہہ دیا, واٹر کہہ دیا, تو مجھے تینوں سیکھو. اس کو جتنی زیادہ زبان میں اس لفظ کو آپ سیکھ سکتے ہو سیکھو, یاد کرو.
تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جب وہ تھوڑا سا پڑھنا آیا تو ان کی ایک یہ ارے یار یہ تو اب وہ آ گئے اس پہ. تو مجھے لگتا ہے شاید اس پہ اگر کام ہو. جی تو اچھا میں نظم, اچھا یہ تو اور بہتر ہے, آپ نے آسان کر دیا ہمارا لا. تو ایک نظم ہے اردو اور مطلع سماعت کریں کہ آج بھی رکھتی ہے بھرپور جوانی اردو, آج بھی رکھتی ہے بھرپور جوانی اردو, مدتوں بعد بھی کتنی ہے سہانی اردو, مدتوں بعد بھی کتنی ہے سہانی اردو. ایک اور تصویر علوی صاحب میں نے بنائی ہے کہ جو کہ اچائی کا پہلو تھا نظر آ کے رہا, مصرع ایکچولی میں بھول گیا کیا تھا, یہ میں نے پڑھ دیا. جو بھی اچائی کا پہلو تھا نظر آ کے رہا, آج تو دشمن اردو نے بھی مانی اردو, آج تو دشمن, آج تو دشمن اردو نے بھی مانی اردو, اور جو بھی تخلیق لکھی میں نے وہ اردو میں لکھی, جو بھی تخلیق لکھی میں نے وہ اردو میں لکھی, میرے جیون کی مکمل ہے کہانی اردو, میرے جیون کی مکمل ہے کہانی. اس پہ ایک صاحب نے اعتراض کیا, کہتے وہ تخلیق جو ہے وہ کی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی ہے. انہوں نے کہا, تو میں نے کہا نہیں وہ میں آپ کی بات نہیں سنی, باخودہ نہیں سنی میں, نہیں وہ تحریر بھی کر سکتا تھا میں, لیکن ہوتا کیا ہے کوئی بھی تخلیق جب ہم کرتے ہیں تو پہلے تو وہ کاغذ پہ آئے گی نا, پہلے وہ کاغذ پہ آئے گی نا, کوئی بھی تخلیق ہوگی کیسے ہوگی, کاغذ پہ ہی آئے گی تو لکھی جائے گی نا. تو تخلیق اور تحریر میرا اپنا تھا, میں نے کہا اس کو بدلیں گے نہیں, تخلیق بھی ہوگی تو پہلے تو کاغذ پہ ہی لائیں گے, تو کاغذ پہ جب لکھیں گے تو لکھیں گے نا اس کو. تو میرا اپنا تھا, میں نے انہیں کہا بھی کر تو میں تحریر بھی سکتا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا, آپ اگر کہیں گے تو میں کر بھی دوں گا, نو ایشو. ہاں تب ٹھیک ہے, نہیں خراب نہیں ہوتا وہ جی میں نے ان سے بات ہوئی مجھے تو چوپ. جی بہت شکریہ. کہ جو بھی تخلیق لکھی میں نے وہ اردو میں لکھی, میرے جیون کی مکمل ہے کہانی اردو. اور یہ شعر میرا ایک مخصوص رنگ ہے جو میری شناخت ہے علوی صاحب. اب شعر سنیں اور کافی پہ خاص توجہ. عمر کا اس کی ہے اندازہ لگانا مشکل, عمر کا اس کی ہے اندازہ لگانا مشکل, مجھ کو پردادی لگے ہے کبھی نانی اردو, مجھ کو پردہ عمر کا اس کی ہے اندازہ لگانا مشکل,
مجھ کو پردادی لگے ہے کبھی نانی اردو. اور ایک اور شعر بطور خاص آپ کی محبتوں کے حوالے کے، ایک بھی، یہ میرا یقین بھی ہے اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے تو اور یقین پختہ ہوگا کہ ایک بھی لفظ محبت کا ہے زندہ جب تک، ایک بھی لفظ محبت کا ہے زندہ جب تک ہو نہیں سکتی جہاں سے کبھی پانی اردو. بہت شکریہ. ایک بھی لفظ محبت کا ہے زندہ جب تک ہو نہیں سکتی جہاں سے کبھی فانی اردو. مکتبی سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ کہ دل کی محفل تو سجاؤ کبھی پھر دیکھو زبیر، دل کی محفل تو سجاؤ کبھی پھر دیکھو زبیر، بن کے مہکائے گی یہ رات کی رانی اردو. آج بھی رکھتی ہے بھرپور جوانی اردو، مدتوں بعد بھی کتنی ہے سہانی اردو. بہت شکریہ صاحب. جناب زبیر انصاری صاحب نے بھی وہی عقل کا کام ثبوت دیا کہ جس طرح رحمت رسول صاحب نے اپنی شاعری کو دو آتشہ بنایا، یعنی اپنی گفتگو کے ذریعے اور اس کے بعد شاعری کے ذریعے، تو زبیر انصاری صاحب تو بہت ہی دنیا گھومے ہوئے عالمی ہیں، تو دو صلاحیتوں سے بہرہور ہیں. تو انہوں نے کہا شاعری کا نقصان کیوں کیا جائے، ورنہ شاعر روٹھ جائیں گے، رہنا اسی طبقے میں ہے. تو انہوں نے نثر میں گفتگو کی، اپنے تجربات بتائے، مشاہدات بتائے، اور یہ بتایا کہ اگر ہم زبانوں کا تجزیاتی مطالعہ کریں اور دنیا کو سجائیں سنواریں، یعنی بتائیں جو سماج بولتا ہے اس کو بتائیں کہ لفظ اردو میں معاشرہ کہا جاتا ہے، لیکن خود اردو والوں نے سماج کو اس لیے قبول کیا کہ وہ آسان لگتا ہے. پانی کو جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم جل باندھ دیتے ہیں. علامہ محسن کاکوروی نے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اگر وہ اسی طرح اردو والوں کی طرح محدود فکر و ذہن کے ہوتے تو کئی زبانوں میں وہ قصیدہ نہ کہتے. اس کی قصیدے سے ان کی شہرت ہوئی، مقبولیت ہوئی. اور نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، 3 نام نعت کے حوالے سے ستون کا حیثیت رکھتے ہیں بہت بعد میں، یعنی اس سے پہلے اور لوگ تھے. ایک تو بہزاد لکھنوی، ظاہر حرم حمید صدیقی، اور ان سب سے کہیں بڑا نام علامہ محسن کاکوروی کا ہے. یہ تینوں نام نعت کے حوالے سے لیے بغیر ہم بات آگے نہیں بڑھا پاتے. اسی طرح غزل میں گفتگو ہو لکھنؤ کے حوالے سے تو صفی سراج اور آرزو کا نام ضرور آتا ہے. سراج صاحب کو آخری نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، حالانکہ نعت و منقبت کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے کام بعد میں بھی ہوا، لیکن کام اس پہ اس توجہ سے نہیں ہوا جیسے لگتا ہے کہ ادب کے یہی آخری ستون ہیں، یہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا. جیسے صحافت میں حیات اللہ انصاری کے بعد قلم کو بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ کوئی صحافت کے آخری ولی تھے، اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تو نبوت کا خاتمہ تو بالکل ٹھیک تھا اپنے وقت میں کہ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے مکمل کر دیا، لیکن یہ صحافت، ادب و شاعری، اس پہ کسی پہ قلم ٹھہر جائے یہ بہت بری بات ہے. تو وہ گفتگو ہوتی رہنا چاہیے، اس لیے کہ کئی شعر تو سراج لکھنوی کے بعد تسنیم فاروقی نے ایسے دیے کہ جس پہ طبیعت مچل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی لکھنؤ کا لہجہ ہے. جیسے ان کا یہ مصرع قیامت کا ہے کہ وہ ایک کرن تنہا ظلمات پہ بھاری ہے. یا انہوں نے یہ ان کا اسی میں ایک شعر یہ بھی ہے بہت مقبول ہوا کہ تصویر تیری ہم نے فردوس تصور میں، تصویر تیری ہم نے فردوس تصور میں 100 آئینے توڑے ہیں تب جا کے بنائی ہے. تو اس طرح کی شاعری، یا بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا، کئی ہاتھوں میں رہنے سے کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں. یا غزل کا لہجہ بدلا، انہوں نے کہا کہ اب عبادت بھی تجارت کی طرح ہونے لگی، سر کو سجدے سے اٹھاتے ہی صلہ چاہتے ہیں.
اور ہم کو سکوں سے پرکھنے کی سیاست نہ کرو، ہم وفادار ہیں، کچھ اس کا صلہ چاہتے ہیں۔ یا اسی شہر میں ہنسر قادری نے کہا، جبکہ وہ روایتوں کے امین تھے لیکن انہوں نے چونکایا اس شعر کے ذریعے کہ برق طبعی کیا کرے، شعلہ مقالی کیا کرے، دل ہی جب تاریک ہو روشن خیالی کیا کرے۔ یا ایک غزل میں ان کے پورے تیور کھل کے سامنے آتے ہیں کہ کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں۔ ایسی غزلیں کم کہیں انہوں نے، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں، ہم اہل محبت ہیں اداکار نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پرسش نہ کیا کیجئے بیمار سمجھ کر، حالات سے مجبور ہیں بیمار نہیں ہیں۔ اس طرح کے شاعر تھے جناب ہنسر قادری۔ خوب نعت میں بھی شعر کہے انہوں نے، اور غزل میں تو خیر ان کا جادو چلا۔ اور رحمت صاحب نے شاگرد ہونے کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا تو ان کے لیے کیا بھی۔ ان کی انہوں نے کتاب باقاعدہ عکس اور خوشبو کے نام سے شائع کی غزل میں، اور نعت کا مجموعہ بھی تیار ہے، عنقریب وہ آ جائے گا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔